آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اہم اور تازہ ترین کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ عرشی شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی، سپریم کورٹ کا جو سو موٹو ہے، اس کے آج سماعت ہوئی دوسرے دن، اس کا آپ کو احوال دیں گے۔ عرشی شریف صاحب کی والدہ بھی وہاں پر موجود تھی، انہوں نے عدالت سے کیا گفتگو کی، جج صاحبان کے ریمارکس کیا تھے، کیس کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا یہ کوئی صرف کور اپ ہے یا واقعتاً ہم ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جنہوں نے عرشی شریف کو شہید کیا، یہ ایک بڑا سوال ہے اور پوری پاکستانی قوم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ جو 5 ممبر بینچ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے، پچھلے 2 دنوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد کیا لگتا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرتا ہوں، پورا احوال بھی دوں گا آپ۔ اور اب میں ایک دوسرا جو اہم ایشو ہے جو میں آپ کے ساتھ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پچھلے 6-7 دنوں سے ایک پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کے جو بیانات ہیں، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے دیگر معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے، اور انور مقصود صاحب کی جو ایک تقریر ہے، خاص طور پہ جو انہوں نے کی کراچی میں جو ادبی جو وہاں پہ سیٹنگ تھی، اس میں انہوں نے جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو ہے اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس پر جو انہوں نے بات کی، پوری پاکستانی قوم کی جو توجہ ہے انہی پر ہے، ان کو بہت زبردست ان کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سنا دیتا ہوں، اس کا احوال جو ہے اس میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جو خواتین کے حوالے سے بات کہی تھی، خاص طور پر پی ٹی آئی کی خواتین جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتی ہیں، ان کے کنڈکٹ پر اور ان کے حوالے سے جو بہت ہی نازیبا، جو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، اتنی نازیبا گفتگو، اور ایک عالم دین سے تو اس کی بالکل توقع نہیں تھی، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عالم دین نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں عالم دین، ہو سکتا ہے انہیں ابھی اینڈرائڈ ڈاؤن لوڈ کرو اینڈ دوسرے شہر جانے کے لیے مناسب کرایہ آفر کرو۔ اینڈرائڈ پیپل ڈریون۔ بے شمار نعتیں سننے کے لیے بجاؤ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ دین کو رٹا بھی ہوا ہے، لیکن عملی طور پر ان کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہیں، اگر وہ ہوتی تو وہ اس طرح کا لہجہ اختیار نہ کرتے، یہ ان کے ناقدین کہہ رہے ہیں۔ اس میں جو کہا انور مقصود صاحب نے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے دونوں باپ ہی تھے، ان کی والدہ تھی نہیں، اگر والدہ ہوتی، ایک خاتون کا جو تقدس اور جو عزت و احترام ہمیں مذہب سکھاتا ہے، تو مولانا بالکل اس کے معیار پر پھر پورا اترتے اور وہ اس ادب کا احترام کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ جو ساری گفتگو ہے جس میں وہ پاکستان میں اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جو معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا جو یوتھ پر امپیکٹ ہے، اس پر بات ہوئی ہے، بڑی سنجیدہ بات ہوئی ہے۔ یہ میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھا کہ خاص طور پر جو مذہب کے حوالے سے سیاست کرنے والے لوگ ہیں، لوگ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اجتناب برتتے تھے، اب بھی ایک اجتناب ہے، لیکن اگر کوئی اتنی بلیٹڈ بات ہو تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اس کو سوشل میڈیا پر لوگ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان نے بہت تقریریں کی ہیں جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے مذہب کے حوالے سے، پھر خواتین کے حوالے سے، تحریک انصاف کے جو حمایتی ہیں ان کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ایک ٹکر کا جواب انہیں ملا ہے، اور انور مقصود نے جس طریقے سے گفتگو کر کے ان کا پھینٹا لگایا، ان کو پورا پاکستان اس سے محظوظ بھی ہو رہا ہے، اس کو انجوائے بھی کر رہا ہے، اور ویسے بھی جو بات بڑا سچ جو ہے وہ اگر آپ سرکاسٹکلی بولیں یا مزاح میں بولیں تو وہ لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے، اور جس کے بارے میں کیا جاتا ہے وہ لاجواب سا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں مولانا اور ان کے جو ڈنڈا بردار ہیں وہ انور مقصود صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پورا پاکستان اب یہ دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انور مقصود صاحب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن آپ ضرور وہ کلپ سنیے گا، وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ پاکستان میں حالات کس طرح کے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج عرشی شریف صاحب کی والدہ آئیں، 5 ممبر بینچ نے ہیئرنگ شروع کی،
اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا. اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا جی FIR درج ہو گئی اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں SHO رمنا ہے, ایک DSP صاحب ہیں اور شاید وہاں پر کوئی ایک SP صاحب تھے. تو اس پر جج صاحب نے یہ کہا, عدالت نے یہ کہا کہ بالکل نہیں, ہمیں اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ تو بہت ہی کوئی یہ کیپیبل نہیں لگتی. تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا رہے ہیں جس میں ISI کا نمائندہ ہوگا, IB کا نمائندہ ہوگا, FIA کا نمائندہ ہوگا. تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں پرسن آف انٹیگریٹی ہوں اور اتنے اعلیٰ افسر ہوں وہ کہ کسی پریشر میں نہ آ سکیں. حالانکہ چلیں اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں, ابھی جو بات کورٹ نے کی وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو کل تک وہ JIT کے نام جج صاحب نے کہا کہ وہ انہیں دے دیے جائیں. اس موقع پر ارشد شریف صاحب کی والدہ جو تھیں وہ جب آئیں تو بہت سارے وکلاء جو شاید ان کو ریپرزینٹ کرنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک سیلڈ انویلپ لے کے آئی تھی جس میں انہوں نے جن لوگوں پر ان کا شک ہے یا جو ارشد شریف صاحب ان سے شیئر کرتے تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے. تو ان کے جو وکیل اس وقت ان کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ یہ نام لے دیں گے کہ ان کے خلاف FIR درج کی جائے تو پھر شاید ہم آپ کی وکالت نہیں کر سکتے اور میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے وہاں پر جو لوگ تھے صحافی تھے ان سے مشورہ کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنا بچہ کھو دیا ہے اور میں تو نام اگر میں نہیں لوں گی تو پھر بھلے پولیس کی مدعیت میں یہ FIR درج ہو گئی تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ روسٹرم پہ آئیں, عدالت نے ان کو سنا, انہوں نے وہ جو سیلڈ انویلپ ہے اس میں 5 کاپیز تھی اور 5 ججز تھے وہ دیے اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کے نام بھی لکھ دیے جن پر مجھے شک ہے اور اب بنیادی طور پر اب آپ ان پر انویسٹیگیشن کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ اس میں ملوث تھے یا نہیں. ہمارا شبہ یہ ہے کہ یہ ملوث تھے. تو جج صاحبان نے یہ کہا اس وقت جو وہاں پر اٹارنی جنرل تھے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے ان سے کہیں کہ وہ ان سے ملے اور ان کا جو بیان ہے وہ قلم بند کرے, باقی انویسٹیگیشن انہوں نے خود کرنی ہے. اور یہ ان کی والدہ صاحبہ سے بھی کہا کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو کسی کو بھلے ساتھ بٹھا لیجئے گا, جو بات اگر کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیں, لیکن بات آپ نے وہی کرنی ہے جو آپ کی بات ہے. تو ایک تو اس میں نام ہے, سیلڈ انویلپ ہے, اسپیکولیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, نام پہلے بھی آ چکے ہیں, باجوہ صاحب کا بھی نام ہے اس میں کچھ سرونگ آفیسرز کا نام ہے. اور ان کی والدہ نے کہا کہ یہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان بنیادوں پر تحقیقات ہونی چاہیے. ان کی اہلیہ جویریہ ارشد کے وکیل بھی موجود تھے عدالت میں اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مقدمہ ہے یہ پولیس کی مدعیت میں نہیں ہو سکتا اور ہمارا جو ورژن ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے. تو انہیں بھی جج صاحب نے یہی کہا کہ آپ ان کو دیکھیں اور ان کا جو بیان ہے وہ آپ انکارپوریٹ کریں. اب عدالت نے کہا کہ وہ کوئی کیونکہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اس چیز کی ایکسپرٹیز ہیں تو اس لیے وہ کمپیٹنٹ آفیسر پر یہ اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنے. اب ان کے نام آئیں گے تو اندازہ ہوگا, لیکن بہرحال اب کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ عدالت یہ کرتی آرڈر کہ جی ارشد شریف صاحب کی والدہ کی طرف سے جو درخواست ہے اس کو FIR کا حصہ بنایا جائے, لیکن عدالت نے جو کہا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ ارشد شریف کی جو والدہ ہے جو وہ کہنا چاہ رہی ہیں اس کو انکارپوریٹ کریں آپ FIR میں. تو اب اگلے دن کل بھی سماعت ہے اس کی, تو اس میں اب لیٹ سی کہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں دہشت گردی کی دفعات لگانے کا بھی کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک دہشت گردی ہے. تو بڑے وہاں پر آج جذباتی مناظر تھے اور ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ کسی اور ماں کے ساتھ وہ نہ ہو, کسی اور ماں کا بیٹا اس سے نہ چھن جائے جس طرح میرا بیٹا مجھ سے چھنا ہے. اور میں نے یہ سارے نام اس میں دے دیے ہیں اور آپ مثالی سزا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا. سیاست جاری ہے, اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں عمران خان صاحب